السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان، اس مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ اس مہینے کو کیسے خوش آمدید کہیں؟ اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے ارادہ کرنا ضروری ہے، نیت کا ارادہ کرنا ضروری ہے، عمل کا اچھا کرنا ضروری ہے، نیکی کی طرف جانا ضروری ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا ضروری ہے۔ جہاں ذکر آتا ہے رمضان کا، وہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دعا کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ میں بہت دعائیں قبول کرنے والا ہوں، اس مہینے میں بہت دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کیا اس طرح کوئی اور بھی آپ سے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، مجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جو رمضان میں ایک مہینہ ایسا آئے گا رمضان کا جس میں وہ روزے رکھے گی، میں ان سے بہت قریب ہوں گا، اور وہ جب افطار کا وقت ہوگا وہ بھوکے پیاسے اور خالی پیٹ میرے آگے بیٹھیں گے اور دعا کریں گے، اس وقت تو میں ان کی ہر دعا قبول فرماؤں گا۔ میرا اور ان کا فاصلہ بہت قریب ہوگا کہ موسیٰ، میرا اور تمہارا فاصلہ 70 پردوں کا ہے، لیکن ان کے میں بالکل قریب ہوں گا، وہ اور میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور میں کہہ رہے کہ میں ان کی ہر دعا قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس میں پورے اتر سکیں اور ہم رمضان میں دل لگا کے دعائیں کر سکیں اور اچھے اور نیکی کے کام کر سکیں۔ آپ دیکھیے، پہلا عشرہ ہمارا اللہ سے رحمتوں کا ہوتا ہے۔ پہلے 10 دن روزوں کے اللہ سے ہم اس کی رحمتیں مانگتے ہیں، اس کی برکتیں مانگتے ہیں، اور دوسرے عشرے میں ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں پہ، اور آگے کے لیے بھی معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معافی مانگیں اللہ سے۔ اور ہمارا آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اس میں بڑی بڑی آزادیاں ملتی ہیں لوگوں کو، جو کتنے عرصے سے جہنم میں ہوتے ہیں وہ سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر ہم کو بھی آزادیاں دے ایسی بہت ساری، جہنم سے ہمارے بڑوں کو، ہمارے سارے لواحقین کو، سب کو، کسی کو بھی اللہ جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے عمل پہ رکھے اور اچھے راستوں پہ رکھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے، اور آخری عشرے میں ہماری طاق راتیں آتی ہیں۔ طاق راتیں ہماری وہ ہوتی ہیں کہ ایک دن ہم جاگیں اور ایک دن ہم نہیں جاگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ سے اللہ تعالیٰ طاق رات بتا رہے تھے تو کچھ لوگ فساد کرنے آ گئے، اور اس فساد میں آپ بھول گئے کہ کون سی رات اہم ہے، لیکن یہ کہ پورا آخری عشرہ 10 دنوں کا اگر ہم روز جاگ کر گزار لیں اور اللہ کی عبادت کر لیں تو شاید ہمیں وہ رات مل جائے، وہ بڑی رات مل جائے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ ہمیں وہ رات ڈھونڈنی ہے۔ بہت سے لوگوں کو شبہ ہے کہ 27ویں شب ہے، لیکن آپ تلاش کیجئے، 27ویں میں بھی کیجئے اور بھی سب دنوں میں کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے نواز دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہماری عبادتیں قبول کر لے۔ ہمیں اللہ کے آگے جھکنے کا ارادہ مضبوط رکھنا چاہیے رمضانوں میں، اور قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر رہا ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے کا خوش دلی سے استقبال کیجیے، خوشی سے استقبال کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم لوگوں کو سب کو روزے رکھنے کی توفیق ہو اور اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق ہو۔ اللہ کے آگے جھکنے کے عمل مضبوط کیجیے۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین سم آمین۔